السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لکھنؤ کی سرزمین میں، اور یہاں مولانا زاہد صاحب سے ملاقات ہماری ہوئی، اور ہم نے سوچا کیوں اپنے وقت کو قیمتی بنایا جائے اور کیوں نہ ایسے مدعے پر بات کی جائے اور ایسے مسئلے پر گفتگو ہو ہماری، جس سے سننے والے سامعین کو کچھ فائدہ ہو ہماری باتوں سے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے زاہد صاحب یہ ندوی ہیں اور کافی تحقیق رکھتے ہیں، خاص کر عالم عرب اور عالمی میڈیا اور عالمی سطح پر ان کی تحقیق بہت مضبوط ہے، اور ان کا ریسرچ کافی قابل اعتماد بھی ہے، اور کافی اس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور اس طرح جو بھی فلسطین اور اسرائیل کے متعلق اور جو ان دونوں کے درمیان جو خانہ جنگی کا ماحول ہے، اور جو اسرائیل ظلم تشدد پر لگا ہوا ہے اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، ان تمام کے متعلق الحمدللہ زاہد صاحب کی کافی گہری نظر ہے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایسی گفتگو سامنے آئے، اور جو ان کے اندر جو انہوں نے تحقیق کی ہے جن باتوں کو، وہ سامنے نکھر کر آنی چاہیے لوگوں سے، تاکہ عام جنتا، عام لوگ بھی اس چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ کا شکر ہے۔ زاہد صاحب، آپ کو تو معلوم ہے، حالانکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ اسرائیل فلسطین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ آپ ہم کو اس موضوع بتائیے کہ آخر اسرائیل اور فلسطین اور ان دونوں کے درمیان جنگ کیوں ہو رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، اسرائیل کا تو ہمیں کوئی نام ہی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کا وجود آج جو موجود ہے وہ ایک ناجائز قبضہ ہے، جس کا ہمیں نام نہیں لینا چاہیے۔ جی، ہم کو صرف اور صرف فلسطین کا نام لینا چاہیے، جو ہمیشہ سے فلسطین تھا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اسرائیل جو ریاست امریکہ اور یورپین ممالک کی سازش سے جو یہ ریاست قائم ہوئی ہے، جی، یہ غاصب ہیں، انہوں نے زمین غصب کی ہے۔ یہ لٹے پٹے آئے تھے، یورپ کے مارے ہوئے آئے تھے، ان کو مار کے وہاں سے بھگایا گیا تھا، اور انہوں نے آ کے یہاں پر بھیک مانگ کے، یہاں پہ کسی طرح گزارش کر کے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بس گئے۔ جی، لیکن جب بسے تو انہوں نے انہی کے ساتھ جو ہے غداری کر دی، انہی کے ساتھ ناشکری کر دی جن لوگوں نے ان کو بسایا تھا، اور فلسطینیوں کے جو اصل فلسطین کے رہنے والے ہیں ان کا رہنا دشوار کر دیا وہاں پر۔ اور یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوا، جب سے یہ بسے ہیں تبھی سے خانہ جنگی شروع ہوئی، اور پے در پے یہ اسرائیل جو ریاست ہے، اس کے جو غاصب صہیونی جو یہودی بھی نہیں ہیں، شیطانی پیروکار ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو اس پر ہم ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا تو یہ جان رہی کہ اسرائیل یہودی ہے، اور آپ نے یہ بات کی کہ یہودی نہیں ہے، اس پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے، یہودی مذہب کو ان لوگوں نے حربہ بنایا کہ ہم یہودی بن جائیں گے، اور لوگوں کو یہ زائنسٹ تنظیم جو قائم ہوئی، جی، اس کا یہ پلان تھا کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، جو شیطانی نظام دنیا پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم جس طرح کر رہے ہیں، جس طرح نعرہ لگا کے، ان کا یہی طریقہ تھا، جیسے لبرل لوگ تھے، یہ جو زائنزم جیسے قائم ہوا ہے، یہ لبرل لوگ تھے، یہ کوئی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا،
لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جب مذہب کا جو ہے مسالہ چھڑکیں گے اپنی تحریک میں جی 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 تو ہماری تحریک بہت تیز سے آگے بڑھے گی. اچھا سمجھے؟ یہ تو جب انہوں نے مذہب کو اپنے تنظیم میں داخل کیا، اور زائنزم اصل تنظیم یہ شیطانیت کی تنظیم تھی، شیطانیت کو فروغ دینے کی تنظیم تھی. یہودی نہیں تھے، یہ تھے لبرل ٹائپ کے، شیطانی قسم کا ذہن رکھتے تھے یہ لوگ، اور شیطان ہی کے اعلی کار تھے یہ. ان پر جو ہے شیطان کا غلبہ تھا. انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہمارے ذریعے سے کتنی بے حیائی، کتنی فحاشی، کتنا ظلم جو ہے عام ہو جائے. ان کی برابر یہی کوشش تھی، اور اسی کوشش کو اور تیزی کے ساتھ پھیلانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مذہبی لبادے میں ڈھانکا اور اپنے آپ کو یہودیت کا علم بردار ثابت کرنا چاہا، اور یہودیت کا نام لے کے جو یہودی تھے ان کو دھوکہ دیا، اور شیطانیت اور دجالیت کا سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریاست کی مانگ شروع کی. سب سے پہلے ریاست کی مانگ شروع کی. ان کو ہر جگہ سے دھتکارا گیا. سلطان عبد الحمید کے پاس گئے تھے، اس نے بھی ان کی سازش کو بھانپ لی. وہ کافی زیرک آدمی تھے، انہوں نے ان کی سازش بھانپ لی اور ان کو زمین دینے سے انکار کر دیا. لیکن ان کی تنظیم اس وقت تک بہت مضبوط ہو چکی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے عبد الحمید سے کہا کہ تمہاری سلطنت کا جو قرضے کا بوجھ ہے، اگر تم ہم کو فلسطین میں زمین دے دو تو ہم یہ قرضہ ادا کر سکتے ہیں ہم تمہارا. تو اس کے پاس اتنی قوت کہاں سے آئی؟ جی جی اسرائیل کے پاس اتنی طاقت؟ ہاں، یہ زائنسٹ تھے. زائنسزم کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب ایک منظم طریقے سے پہلے تو لوگوں کی معاشرت، لوگوں کی ذہن سازی کی. زائنزم کا جو سب بائنی ہے ہارزل، وہ ایک صحافی تھا. اس نے پہلے لوگوں کی سوچ جو ہے آزاد کری، ان کو جو ہے لبرل بنایا. پھر اس کے بعد ان کو سود اور فحاشی ایسی چیزوں میں لگایا. سود کے ذریعے سے ان کے پاس دولت کی بھرمار ہو گئی. ہاں، سارے بازار پہ ان کا قبضہ ہو گیا. یورپ میں بہت اثر انداز ان کی تنظیم ہو گئی. تبھی تو انہوں نے جو ہے سلطان عبد الحمید سے کہا کہ ہم تم کو پیسہ دیں گے اگر ہم کو زمین دے دو گے. لیکن انہوں نے صاف جواب دیا کہ یہ مسلمانوں کے خون سے سینچی ہوئی زمین ہے، یہ امت مسلمہ کی زمین ہے. میں کیسے فلسطین کا سودا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک نگران ہوں اس کا، میں اس کا سودا نہیں کر سکتا ہوں. پھر جنگ عظیم جب دوم چھڑی اور ان لوگوں نے، امریکہ نے ان کی خوب مدد لی. جب مدد لینے آئے امریکہ والے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم سے یہ وعدہ کرو کہ ہم کو فلسطین میں تم زمین دلواؤ گے، تبھی ہم تمہاری مدد کریں گے. اور یہ بہت اسٹرانگ تھے مالی اعتبار سے، اور پروپیگنڈا اور میڈیا میں بھی بہت اثر تھا پہلے ہی سے، شروع سے ہی ان کا بہت اثر تھا. تو انہوں نے یہ اقرار کر لیا امریکہ والوں نے کہ ہاں ہم تم کو زمین دلائیں گے. جنگ عظیم جب دوم ہوئی، انہوں نے مالی مدد کی، پروپیگنڈا سے مدد کی، کیونکہ جنگ کئی طریقے سے لڑی جاتی ہے. پروپیگنڈا بہت ضروری ہوتا ہے، میڈیا تمہارا ساتھ دے، کوریج کرے، جیسے آج کر رہا ہے. تو یہ کوریج کر رہے تھے اور مالی فنڈنگ بھی کر رہے تھے، پوری معاونت کر رہے تھے. آج یہ جو سیکوینس ہے، یا ہم کو یہ جو طرز عمل امریکہ کا دکھ رہا ہے، یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا رشتہ ہے جو دکھ رہا ہے ہم کو سامنے. یہ تب کا رشتہ ہے جو آج بھی قائم ہے. اور آج بھی دیکھیں، جب اسرائیل پر جب حملہ ہوا تو امریکہ سب سے پہلے بولنے والوں میں اور سب سے قوت کے ساتھ بولنے والوں میں امریکہ شامل تھا. اور اس نے تابڑ توڑ اپنے بحری جہاز لڑاکو طیاروں سے بھرے ہوئے بھیجے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کی تباہی کا سامان کیا جا سکے.